بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم سید ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، سید ابراہیم دسوقی امام شیخ ابراہیم الدسوقی بہت بڑے خطاب میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا نام سید ابراہیم الدسوقی القرشی الہاشمی، شجرہ نسب آپ کا کچھ اس طرح سے ہے: العارف باللہ سید ابراہیم ابن ابو المجد ابن قریش ابن محمد ابن النجا ابن عبد الخالق ابن ابو القاسم الزکی ابن علی ابن محمد الجواد ابن امام علی رضا ابن امام موسیٰ کاظم ابن امام جعفر الصادق ابن امام محمد الباقر ابن امام زین العابدین ابن امام الحسین اور مولا کائنات سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ ناظرین، تذکرہ نگاروں نے سید ابراہیم دسوقی کا سن ولادت 623 ہجری لکھا ہے۔ دریائے نیل کے کنارے پر واقع مصر کے مشہور شہر دسوق میں آپ نے شرف تولد حاصل کیا۔ آپ کے والد گرامی عارف باللہ ابو المجد عبد العزیز ولی صفت اور اپنے وقت کے چنیدہ اہل اللہ میں سے تھے۔ ولایت و معرفت کی اس منزل تک پہنچنے میں عارف کبیر محمد بن ہارون آپ کی صحبت اور خافت کا بڑا حصہ تھا۔ والدہ ماجدہ فاطمہ بھی وقت کی ولیہ اور مشہور عابدہ تھیں۔ ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد ابراہیم الدسوقی کے والد ماجد نے انہیں پورے طور پر اپنی تربیت و تعلیم میں لے لیا اور ان پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دی۔ حفظ قرآن کی سعادت پانے کے بعد انہوں نے فقہ شافعی میں مہارت تامہ حاصل کی۔ والد گرامی نے تربیت و سلوک کے مراحل طے کرنے کی خاطر دسوق ہی میں ان کے لیے ایک خلوت خاص بنا دی، جہاں ابراہیم دسوقی کوئی 20 سال تک خلوت گزیر رہے۔ اس دوران والد ماجد کا انتقال ہو گیا تو ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے خلوت سے باہر تشریف لائے۔ پھر جب خلوت گزینی کے خیال سے خلوت گاہ کی طرف بڑھے تو لوگوں نے آپ کا دامن تھام لیا اور خدا کی قسمیں دینے لگے کہ اب آپ اندر نہ جائیں، ہمارے حال پر کرم فرمائیں، خلق خدا آپ کے فیض کی پیاسی ہے۔ تاہم آپ نے تحصیل علم و فضل کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ تصور طریقت کے اسرار و رموز حاصل کرنے کے لیے عارف باللہ عبد الرزاق بن محمود جزولی کے درس سے وابستہ ہو گئے۔ مزید تشنگی عارف باللہ نجم الدین بکری اور نور الدین توسی سے پوری کی، جو اس وقت آسمان سہروردیت کے دو چمکتے ستارے تصور کیے جاتے تھے۔ جب سید ابراہیم دسوقی نے فضل و کمال کے زینے طے کر لیے تو آب درس و افادہ کی بساط بچھائی اور خلق خدا کی ہدایت و تعلیم کا آغاز فرمایا۔ شیخ ابراہیم دسوقی نے خرقہ خلافت شیخ نجم الدین محمود الاصفہانی کے ہاتھوں زیب تن کیا۔ انہوں نے الشیخ نور الدین عبد الصمد النظری سے، انہوں نے الشیخ نجیب الدین علی شیرازی سے، انہوں نے الشیخ شہاب الدین سہروردی سے، انہوں نے الشیخ ابو نجیب ضیاء الدین عبد القاہر السہروردی سے، انہوں نے الشیخ وجیہ الدین سے، انہوں نے الشیخ فرج الزجانی سے، انہوں نے الشیخ ابو العباس النہاودی سے، انہوں نے الشیخ محمد بن حفیظ الشیرازی سے، انہوں نے الشیخ القاضی رویم ابو محمد البغدادی سے، انہوں نے امام الطریقہ و سید الطائفہ ابو القاسم الجنید بغدادی سے، انہوں نے اپنے ماموں سری سکتی سے، انہوں نے الشیخ معروف کرکھی سے، انہوں نے الشیخ داؤد دائی سے، انہوں نے الشیخ حبیب اجمی سے، انہوں
انہوں نے الشیخ الحسن بصری سے، انہوں نے قائد الاولیاء سیدنا امام علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے، اور انہوں نے سید الخلق سید الانبیاء الکرام سیدنا و مولانا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا۔ ناظرین، آپ کے القابات کچھ اس طرح سے تھے: الدسوقی، السید السند، الحسیب النسیب، قطب الاولیاء، مرشد علماء، تاج العارفین، امام الزاہدین، شیخ الاسلام، عارف باللہ، بحر شریعت، برہان الدین، امام الدین، قطب الاقطاب، القطب الامجد، الامام الاوحد، سید السادات، صاحب الولاء والکشف والاطلاعات، بحر الورود البرکات، لسان الحضرات، کعب الحقیقہ، سلطان اہل العون والصون، الشریف، قاضی العشاق، صاحب السیفین، صاحب الرمحین، عریس المملکہ۔ ناظرین، عارف باللہ علامہ شیخ ابو بکر الانصاری شیخ کی سیرت بیان کرتے ہوئے عقود اللال میں فرماتے ہیں: شیخ سید ابراہیم الدسوقی فضل الکمال کے مرتبہ بلند پر فائز تھے اور روحانیت کے احوال میں ماہرانہ شان کے مالک تھے۔ علم موارد میں انہیں ید دولا حاصل تھا اور تصرف و نفاذ میں اپنی نظیر آپ تھے۔ کشف الکرامات کے بیتاج بادشاہ تھے۔ وہ خداوند قدوس کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ایک تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت وجود سے نوازا، خلق خدا کے لیے رحمت بنا کر ظاہر کیا، خاص و عام میں یکساں مقبولیت سے سرفراز کیا، عالم میں تصور کا اختیار بخشا، ولایت کے احکام پر متمکن فرمایا، حقیقتوں کو ان کے لیے بے نقاب کر دیا، خرق عادات ان کے ہاتھوں کی دھول بنا دیا، غیبی خبروں کو ان کی زبان سے بلوایا، ان کے ہاتھوں سے عجائب قدرت کا ظہور فرمایا اور گہوارے میں ان سے روزہ رکھوایا۔ آپ کے چند ارشاد و فرمودات یہ ہیں جن کا ترجمہ ہے، یعنی جو ٹوٹ کر اللہ سے لو لگائے اور بس اسی کا ہو رہے، پھر دیکھے کہ ناممکن چیزیں اس کے لیے کیسے ممکن ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ گالیوں سے نوازنے والا بھی اسے محبت کے تحفے پیش کرے گا اور قطع تعلق کرنے والا رشتہ خاطر میں بندتا نظر آئے گا۔ پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں، یعنی مرد اس وقت تک درجہ کمال پر فائز نہیں ہوتا جب تک یاد مولا کے سوا اپنے قلب و باطن کے وسوسوں، علم کے جھمیلوں، وہم و فکر کے بکھیڑوں، حتیٰ کہ دل پر گزرنے والے جملہ خطرات سے بھی باہر نہ نکل آئے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، یعنی جس شخص کے دل میں خلق خدا کے لیے شفقت و رحمت کے جذبات انگڑائیاں نہ لے رہے ہوں، اس کے لیے مرتبہ اہل اللہ تک پہنچنے کی ساری راہیں بند ہیں۔ ناظرین، شیخ ابراہیم الدسوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت و سوانح پر لکھنے والے جملہ تذکرہ نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ نے صرف 43 سال کی عمر پائی اور 676 ہجری میں اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ مصر میں آپ کی قبر زیارت گاہ خلائق ہے۔